بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی اور جسمانی کمالات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے صاحب عقل و دانش جو ہیں وہ بھی کمتر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دنیاوی علوم حاصل نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا اور جو آپ کو تدبر عطا فرمایا، وہ کسی کے پاس بھی اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی موجود نہیں۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں، سب کے اندر یہی لکھا ہوا پایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے عقل مند ہیں۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جس طرح آگے کی چیزوں کو دیکھتے تھے، پیچھے کی چیزیں بھی اسی طرح آپ کو یہ نظر آتی تھیں۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث درج کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایات موجود ہیں، اور ان کا ارشاد ہے کہ ایک خصوصیت یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر مشرف فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں بے شک اپنے پیچھے والوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور دوسری روایت میں ہے کہ بے شک میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے والی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حکایت یا روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جیسے کہ روشنی میں دیکھتے تھے۔ اسی طرح بہت سی احادیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو اور جنات کو دیکھتے تھے، اور نجاشی کو آپ کے لیے اٹھا کر لایا گیا جبکہ وہ حبشہ میں یعنی ایتھوپیا میں تھا، یہاں تک کہ آپ نے قریش مکہ سے اس کے اوصاف بیان کیے، یعنی اس کی جو پرٹیکولرز تھے وہ بتائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعبہ پیش کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور کعبے کے رخ کا تعین کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ آپ نے آسمان کے وہ ستارے بھی ملاحظہ فرمائے جو کہ ایک عام آنکھ سے دیکھنے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ اور اسی طرح کی روایات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی، اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تو ان کی نگاہوں کا یا ان کی دیکھنے کی قوت کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ رات کو اندھیرے میں بھی بہت دور کے فاصلے پر اگر کوئی چیونٹی کسی صاف پتھر پر ہوتی تو اسے دیکھ لیتے تھے۔ تو پھر یہ بات تو بالکل ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی ہو، جیسا کہ واقع معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجلیات دیکھیں جو کسی اور نے عالم انسانیت میں دیکھی ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا نگاہ کی قوت عطا فرما دی جو کسی بھی انسان سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی زبردست پہلوان جس کا نام رکانہ تھا، اس نے آپ کو اسلام کی جب آپ نے اس کو دعوت دی تو اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ جو ہے آپ کشتی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے ساتھ کشتی کی تو 3 بار کشتی ہوئی اور ہر بار آپ نے اسے ہرا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی تیز رفتار نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین آپ کے لیے سمٹتی چلی جاتی ہے، اور ہم بہت زور لگا کر اور بہت کوشش کر کے ہی صرف آپ کے ساتھ چل سکتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آرام سے چلتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے، آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا ایک مسکراہٹ کی حد تک تھا، اور جب آپ کسی کی طرف دیکھتے تو پوری طرح دیکھتے تھے، اور چلتے وقت
قدم اٹھا کر چلتے اور تھوڑا سا آگے کو جھک کر چلتے، جیسا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔